सूरज की किरणें हॉस्टल के मेन दरवाजे पर पड़ रही थीं और माहौल में एक अजीब सी हलचल थी। हॉस्टल का स्टाफ इधर उधर भाग रहा था, जैसे किसी खास मेहमान के स्वागत की तैयारी हो रही हो। गेट के सामने एक शानदार गाड़ी आकर रुकी, जिसकी चमक आंखों को चौंका रही थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और पहले एक गरिमामय शख्स बाहर निकला। ये जवाद हुसैन थे, एक सफल बिजनेसमैन जिनकी नीली आंखें और चेहरे का सुकून उनकी पर्सनालिटी का रुतबा बढ़ा रहा था। उनके पीछे एक नौजवान बाहर उतरा, लंबा कद, मजबूत शरीर और आंखों में गहरी चमक, गंदमी रंगत जो धूप में और भी निखर रही थी। ये इब्राहिम जवाद था, उनका इकलौता बेटा, जो अपने अंदाज, अट्रैक्शन और पर्सनालिटी में बेमिसाल था। जवाद हुसैन ने आसपास के माहौल का जायजा लिया और हल्की मुस्कान के साथ इब्राहिम की ओर देखा। बेटा, ये जगह बहुत सादा है मगर अच्छी है। लगता है यहाँ के स्टूडेंट को एक अच्छा माहौल दिया जाता है। इब्राहिम ने सिर हिलाया और अपने खास आत्मविश्वासी अंदाज में जवाब दिया, जी डैड, लेकिन मुझे लगता है यहाँ की हालत को और बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। जवाद हुसैन को देखते ही हॉस्टल की वार्डन और बाकी स्टाफ जल्दी से आगे बढ़े और सम्मान से झुककर उनका इब्राहिम जवाद का स्वागत किया। सर, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि आप हमारा हॉस्टल देखने आए हैं, वार्डन ने आदर से कहा। मैं सिर्फ निरीक्षण के लिए आया हूं ताकि देख सकूं कि हमारे स्पॉन्सर्स का असर छात्रों पर कैसा है। जवाद हुसैन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया था। इब्राहिम, जो उनके पीछे चल रहा था, हॉस्टल की दीवारों को गौर से देख रहा था। हर चीज सादी और व्यवस्थित थी, मगर उसके अंदाज में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी, जैसे वो किसी खास चीज की तलाश में हो। तभी अचानक उसकी नज़र एक खिड़की की तरफ उठी, जहां से दो लड़कियां बाहर झांकते हुए आपस में बातें कर रही थीं। उनमें से एक लड़की, उसके चेहरे पर मासूमियत और बेपरवाही का अजीब संगम था। वो उसे बेहद अलग लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, साफ गोरा रंग और हल्के लहराते बाल उसे बाकी सबसे अलग बना रहे थे। बेशक वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही बेपरवाह। इब्राहिम पर जिसकी भी नज़र पड़ रही थी, वो नज़रें इब्राहिम से हट नहीं रही थीं। लेकिन उस लड़की ने एक नज़र डालकर यूं नज़र हटा ली, जैसे इब्राहिम की जादू भरी पर्सनालिटी उसके सामने कोई भी अहमियत न रखती हो। और उसी पल इब्राहिम का दिल जैसे धड़कना भूल गया था। इब्राहिम को कुछ नया देखने को मिला था, वरना आज तक तो लड़कियां उसके सामने बिछ जाती थीं, अपना आप उसे सजाकर पेश करने के लिए बेकरार रहती थीं। ये जिंदगी में पहली ऐसी लड़की थी जो उसे इग्नोर कर रही थी। उसने उसे बस एक पल के लिए देखा, मगर उस एक पल में जैसे वक्त थम गया था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल में उतर गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, वार्डन की बातों पर ध्यान देने की कोशिश की, मगर उसका ध्यान बार बार उसी चेहरे की तरफ खींच रहा था। हमें हॉस्टल की लॉबी और स्टडी एरिया दिखाइए, जवाद हुसैन ने कहा। सर, हमने पूरी कोशिश की है कि छात्रों को एक बेहतरीन माहौल मिले और इसके लिए हम आपके सहयोग के शुक्रगुजार हैं, वार्डन ने उन्हें अंदर ले जाते हुए कहा। इब्राहिम चुपचाप उनके साथ चलता रहा, मगर उसकी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा आ रहा था, वही मासूम बेपरवाह चेहरा जो कुछ देर पहले उस खिड़की से झांक रहा था। उसके दिल की बेचैनी और जिज्ञासा हर पल बढ़ रही थी। वो उम्र भर विदेशों में रहा था, मगर ऐसा खिंचाव, ऐसी कशिश, ऐसी लापरवाही उसे कभी किसी में महसूस नहीं हुई थी, जो एक ही पल में उस लड़की ने जगा दी थी। उसने अपनी सोच को झटकने की कोशिश की और आगे बढ़ गया, मगर दिल के किसी कोने में वो लड़की अब हमेशा के लिए बस चुकी थी। घर आकर भी वो बेचैन था। उसके कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, मगर उसका ध्यान कहीं और ही भटक रहा था। वो सोफे पर टिक कर बैठा था, उसके हाथ में कॉफी का कप था, मगर उसने एक घूंट भी कॉफी नहीं लिया था। उसकी खूबसूरत काली आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और कशमकश थी। वो खुद से सवाल कर रहा था, आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जो मेरा दिमाग बार बार उसी की तरफ जा रहा है? क्यों उसकी वो मासूम आंखें, उसका चेहरा, उसका बेपरवाह अंदाज मेरे ख्यालों से निकल ही नहीं रहा? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो अचानक उठा और कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। वो एक बोल्ड और आत्मविश्वासी इंसान था, जिसे कभी किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ा था। जो चाहता वो हासिल कर लेता, गुस्से से, जिद से, ताकत से। उसे फर्क नहीं पड़ता था सामने वाला उसके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके मुंह पर कुछ भी बोलने की। वो दुनिया की नज़र में एक मगरूर और पत्थर दिल इंसान था, जिसे सामने वाले के जज्बातों की कोई अहमियत नहीं होती थी। मगर आज आज वो खुद को लाचार महसूस कर रहा था।
اس کے دل میں ایک عجیب سی ضد، ایک خاموش آگ جل رہی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ رکا، آئینے میں خود کو دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکان آ گئی۔ اس نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھا اور دھیمے سے کہا، کیوں نہ میں سیدھا اس سے کہہ دوں، جو محسوس کر رہا ہوں اسے بتا دوں۔ وہ میری ہے اور میں اسے کسی بھی قیمت پر کھو نہیں سکتا، بلکہ کسی بھی قیمت پر اسے پانا چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اس کے اندر جنون جاگ اٹھا۔ وہ پھر سے صوفے پر بیٹھ گیا اور اگلی صبح کی یوجنا بنانے لگا۔ کل صبح ہوتے ہی میں واپس ہاسٹل جاؤں گا اور اسے بتا دوں گا کہ وہ میری زندگی بن چکی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا آتم وشواس لوٹ آیا تھا۔ اسے اپنے انداز اور اپنی بات منوانے کے طریقے پر پورا وشواس تھا، اور یہی سوچ کر اس کے دل کو سکون ملا۔ وہ ہلکی مسکان کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گیا۔ شام کا وقت تھا۔ ہاسٹل کی چھت پر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بہ رہے تھے اور ڈھلتی دھوپ نے ہر طرف سنہرا سکون بکھیر رکھا تھا۔ عروبہ چھت کی ریلنگ کے پاس کھڑی دور آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اچانک ابراہیم جواد خاموش قدموں سے اس کے قریب آ کر رک گیا۔ وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آخرکار پہنچ چکا تھا، اس لڑکی تک جس کا نام تک وہ نہیں جانتا تھا، مگر دل اسے پہچان چکا تھا۔ السلام علیکم، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر دل کی دھڑکنیں تیز۔ عروبہ نے اس کی آواز پر سر اٹھایا۔ وہ اسے پہچانتی تھی، کئی بار اسے جواد حسین کے ساتھ ہاسٹل میں آتے دیکھا تھا، مگر آج وہ کچھ الگ تھا۔ ابراہیم جو ہمیشہ آتم وشواس سے بھرا رہتا تھا، آج تھوڑا گھبرایا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، جی کہیے، کیا بات ہے؟ اس نے ہلکی حیرانی سے پوچھا۔ میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا، اس نے گہری سانس لی، سیدھی بات کروں گا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک سچائی جھلک رہی تھی، ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ میں نے کبھی کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے میں آپ کے بنا ادھورا ہوں۔ کل میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا اور مجھے ایسا لگا کہ اب آپ کے بنا یہ زندگی گزارنا ناممکن ہے، اور مجھے کہنے میں کوئی ہچک نہیں کہ مجھے محبت ہو گئی ہے آپ سے، پہلی نظر کی محبت۔ یہ سنتے ہی عروبہ کا چہرہ ایک پل کے لیے سخت پڑ گیا۔ محبت؟ کل دیکھا اور آج محبت کا اقرار کرنے چلے آئے؟ ہنسی آتی ہے مجھے تم جیسے عاشقوں پر۔ تم جیسے لوگ صرف خوبصورتی کے دیوانے ہوتے ہو، محبت کے نہیں۔ جہاں چہرہ پسند آیا وہیں دل ہار بیٹھے۔ وہ اس کی کالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تڑپ کر بولی تھی۔ اسے اپنے حسن کا پورا احساس تھا۔ وہ اپنے لیے بہت سی محبتیں بھی دیکھ چکی تھی، مگر کہیں بھی اسے سچا اپناپن نہیں ملا تھا، سوائے دکھاوے کے۔ اس کی باتوں پر ابراہیم کا چہرہ شرم اور بے بسی سے لال پڑ گیا، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، میری بات کا یقین کرو، میں دل سے تمہیں چاہتا ہوں۔ وہ بھاوک ہو کر اس کے قریب آیا اور بے خیالی میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، عروبہ نے غصے سے جھٹکا دیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ تم جیسے امیر زادے بس اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے محبت کا نام لیتے ہیں۔ کل اپنے بستر کی شوبھا بنائیں گے اور پرسوں یہ محبت کا بھوت اتار کر پھینک دیں گے۔ ابراہیم کا چہرہ لال ہو گیا تھا، پتہ نہیں غصے سے یا اپمان سے۔ وہ کچھ پل وہیں جڑ ہو گیا۔ پہلی بار زندگی میں، پہلی بار کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی تب جب اس نے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ اس کے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا۔ پھر اس نے چپ چاپ اپنا سر جھکا لیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ درد بھی جھلک رہا تھا، مگر اس نے ایک شبد تک نہیں کہا، بس موڑا اور سیڑھیوں کی طرف اترتا چلا گیا۔ آئندہ اپنی حد میں رہنا، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ عروبہ کی ٹھنڈی آواز پیچھے سے گونجی تھی، مگر اس نے اس کی بات نہیں سنی۔ بنا رکے وہ آگے بڑھتا چلا گیا، اپنے اندر اٹھتے طوفان کو دباتے ہوئے۔ تم نے یہ کیا کیا عروبہ؟ وہ صرف تمہیں پرپوز کر رہا تھا، اس میں غلط کیا تھا؟ ستارہ جو دور سے یہ سب دیکھ رہی تھی اس کے پاس آ گئی۔ غلط؟ عروبہ نے غصے سے کہا، تم نہیں جانتی یہ امیر لوگ محبت کے نام پر صرف کھیل کھیلتے ہیں۔ میں انہیں بہت اچھے سے پہچانتی ہوں۔ ستارہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ لیکن ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا عروبہ، شاید وہ سچ میں سچا تھا۔ سچا؟ عروبہ کی آواز اور سخت ہو گئی۔ ان جیسے لوگ کبھی سچے نہیں ہوتے، ان کے دل میں صرف ہوس ہوتی ہے، محبت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ریلنگ کی طرف مڑ گئی، جیسے خود کو ان باتوں سے بچانا چاہتی ہو۔ اس نے اپنی پوری زندگی بنا ماں باپ کے گزاری تھی۔ وہ ہر قدم سنبھل کر چلنے کی عادی تھی۔ صرف ایک شبد محبت پر وہ اپنی پوری دنیا داؤ پر لگانے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس کی نظر میں محبت بہت اونچی چیز تھی، اور ایسے عیش و آرام میں پلے امیر لوگوں کے لیے وہ صرف ایک کھیل تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اس کے اندر ایک طوفان مچل رہا تھا۔ وہ دیوار سے ٹک کر بیٹھا تھا،
اس کے ہاتھ کس کر مٹھیوں میں بند تھے اور اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ عروبہ کے شبد اس کے دماغ میں بار بار گونج رہے تھے۔ تم جیسے امیر جادے صرف اپنی حوث پوری کرنے کے لیے محبت کا نام لیتے ہیں۔ اس کی مٹھیاں غصے سے اور بھی کس گئیں، اس کے ہونٹ بھیج گئے۔ میں نے اس سے محبت کی اور اس نے مجھے یوں بے عزت کر دیا۔ اپنی محبت کا اظہار ہی تو کیا تھا میں نے، اور اس نے میری محبت کو حوث کا نام دے کر میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس کے دل اور دماغ میں صرف ایک ہی شبد گونج رہا تھا، انتقام۔ اچھا نہیں کیا تم نے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ حوث اور محبت میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے۔ کچھ پل کے بعد وہ اچانک اٹھ کر کھڑا ہوا اور بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کا غصہ اب قابو سے باہر ہو رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا ابھی اسے خود کو سنبھالنا ہے، ورنہ سب کچھ بگڑ سکتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور خود کو شانت کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کے اندر کی آگ ابھی بھی دھدک رہی تھی۔ نہیں، یہ غصہ میری کمزوری نہیں بنے گا بلکہ میری طاقت بنے گا، اس نے خود سے دھیمے سور میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب صاف صاف غصے اور انتقام کی آگ چمک رہی تھی۔ اس کا دماغ جیسے پھٹنے کو تھا۔ درد، اپمان اور غصے نے اس کی حالت بگاڑ دی تھی۔ اس کے دل میں اب صرف ایک ہی آگ جل رہی تھی، اپنی بے عزتی اور سچے جذباتوں کی توہین کا بدلہ۔ اس نے سب سے پہلے عروبہ کے بارے میں جانکاری جٹانے کا فیصلہ کیا۔ اپنے خاص لوگوں کے ذریعے اس نے پتہ لگایا کہ عروبہ کی سب سے قریبی دوست ستارہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ اکیلی ہی ہاسٹل میں رہتی تھی، اور سب سے ضروری بات، وہ ہاسٹل سے باہر نہیں نکلتی تھی اور صرف اپنے کمرے تک سیمت رہتی۔ ضروری کام کے لیے بھی اس کی دوست ستارہ ہی باہر جاتی تھی۔ ستارہ اس کی دوست اب یہی میرا پہلا نشانہ ہوگی۔ اس نے اپنے ارادے کو اور بھی مضبوط کیا۔ وہ جانتا تھا ستارہ کے ذریعے ہی وہ عروبہ تک پہنچ سکتا ہے، اور اسی پل اس کے اندر کا درندہ، اس کا بے رحم روح پوری طرح جاگ چکا تھا۔ شام کا وقت تھا اور گودام کے کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ ستارہ کی آنکھوں میں ڈر صاف جھلک رہا تھا، اس کا پورا شریر کانپ رہا تھا۔ اس کے سامنے ابراہیم جواد بیٹھا تھا، ہاتھ میں جس کی نلی سیدھی اسی کی طرف تنی ہوئی تھی۔ فون کرو، عروبہ کو بلاؤ یہاں، ورنہ یہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ اس کی آواز شانت تھی، مگر اس میں چھپی ٹھنڈک اور خوف روح تک کو جمع دینے کے لیے کافی تھی۔ ستارہ کے ہاتھ پیر بری طرح کانپنے لگے۔ اس کی انگلیاں موبائل کے کی پیڈ پر تیزی سے چل بھی نہیں پا رہی تھیں۔ پلیز ابراہیم، ایسا مت کرو، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ چپ! ابراہیم کی ٹھنڈی اور سخت آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کا طوفان صاف دکھ رہا تھا۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اگر تم نے ایک شبد اور کہا تو یاد رکھنا، میں ذرا بھی رحم نہیں کروں گا۔ ستارہ نے مجبوری میں فون اٹھایا، کانپتے ہاتھوں سے نمبر ملایا۔ کچھ ہی سیکنڈ کے بعد دوسری طرف سے عروبہ کی آواز آئی۔ ہیلو ستارہ، سب ٹھیک ہے؟ ستارہ نے اپنی آواز کو سامنے دکھانے کی کوشش کی، مگر ڈر صاف جھلک رہا تھا۔ ہاں عروبہ، میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے تم سے ترنت ملنا ہے۔ پلیز فلیٹ کے پاس والے پرانے گودام میں آ جاؤ، یہ بہت ضروری ہے۔ سب ٹھیک تو ہے نا ستارہ؟ تم وہاں کیوں گئی ہو؟ عروبہ نے ہلکا سا رک کر پوچھا۔ اس کی آواز میں شک تھا۔ میں تمہیں وہیں آ کر سب بتاؤں گی، بس تم آ جاؤ پلیز۔ ستارہ نے جیسے تیسے اپنی بات پوری کی اور ایک بے بس نظر ابراہیم پر ڈالی، جو اب بھی اسے ٹھنڈی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ فون کٹ گیا اور کمرے میں پھر سے وہی خاموشی چھا گئی۔ ابراہیم کے ہونٹوں پر ایک دھیمی مگر خطرناک مسکان ابھری، اور اس نے ستارہ کی طرف دیکھا جیسے اب کھیل شروع ہونے والا ہو۔ اچھا کیا، اب چپ چاپ یہیں بیٹھو اور کوئی چال چلنے کی کوشش مت کرنا۔ اس کی آواز میں سختی صاف جھلک رہی تھی۔ قریب آدھے گھنٹے کے بعد عروبہ پرانے گودام تک پہنچ گئی۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس دور کہیں ہلکی سی روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ جیسے اس کے قدموں کی آہٹ گونجی، ابراہیم سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور بھیتر دبا ہوا طوفانی غصہ نظر آ رہا تھا۔ تو تم آ ہی گئی عروبہ، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز سنتے ہی عروبہ چونک گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ ستارہ کہاں ہے؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ ستارہ ٹھیک ہے۔ ابراہیم دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا۔ لیکن میں چاہتا تھا کہ تمہیں یاد دلاؤں، کسی کو بے عزت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے قدم جیسے قریب آ رہے تھے، عروبہ کو اپنے چاروں طرف خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہونے لگیں۔ تم جیسے لوگ صرف اپنے اہنکار کو سنتشٹ کرنا جانتے ہو، محبت نہیں، اس نے غصے میں کہا، مگر اس کی آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ اور تم جیسے لوگ، ابراہیم اب بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔
उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी ठंडी थी। दूसरों के जज्बातों को खेल समझते हो, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा इस खेल का अंजाम क्या होता है। उसकी बातों में साफ धमकी झलक रही थी, मगर चेहरे पर खतरनाक सुकून। उरूबा पीछे हटने लगी, मगर उसकी जलती हुई नजरें हर कदम पर उसका पीछा कर रही थीं। अंदर सितारा बंधी हुई थी और बाहर वो दोनों आमने सामने खड़े थे। अचानक इब्राहिम ने उसका बाजू कसकर पकड़ लिया और झटके से अपनी तरफ खींच लिया। वो उसकी बेरहम सख्त पकड़ में तड़प उठी। छोड़ो मुझे! उसकी आवाज़ दर्द से भर गई, मगर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। इब्राहिम की आंखें अब नफरत और गुस्से से लाल हो रही थीं। वो उसे खींचता हुआ अपने फार्म हाउस ले आया और कमरे के बीचों बीच धक्का देकर छोड़ दिया। वो चाह कर भी उसकी मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाई थी। अब बोलो, वो उसके ऊपर झुकते हुए बोला। क्या कह रही थी तुम? कि मैं हबस का गुलाम हूँ? कि मुझे मोहब्बत का मतलब नहीं पता? उसके होठों पर तंज भरी मुस्कान थी, मगर आवाज में दर्द और जलन छिपी थी। उरूबा डर के मारे पीछे हटती चली गई और आखिरकार दीवार से जा लगी। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं और सामने खड़ा वो शख्स अब उसे पहले जैसा नहीं लग रहा था, जैसे वो कोई और ही बन चुका था। इब्राहिम, वो सब मेरी गलती थी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उसकी आवाज़ टूट रही थी, आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। गलती? इब्राहिम ने दांत भींचते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें इज्जत देना चाहा, और तुमने क्या किया? मुझे सबके सामने जलील कर दिया। आज आज तुम्हारी उसी गुस्ताखी का हिसाब होगा। उसकी आवाज़ में ऐसा जहर था कि उरूबा का दिल कांप उठा। प्लीज़ इब्राहिम, मुझे जाने दो। मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, वो कांपती हुई आवाज़ में बोली। मगर उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। इब्राहिम के चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आया, हर कदम जैसे उसके डर को और भी गहरा कर रहा था। माफ़ी? उसकी आवाज़ ठंडी और सख्त थी। तुम जैसे लोग पहले जज्बातों को कुचलते हैं और फिर एक शब्द माफ़ी बोलकर सब खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आज ये शब्द तुम्हें नहीं बचाएगा। आज तुम मेरे गुस्से का अंजाम देखोगी। ये सुनता ही अरूबा के पैर जवाब दे गए। वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे जाने दो इब्राहिम, मैं वादा करती हूँ मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। बस मुझे जाने दो। उसके शब्द कांप रहे थे, हर सांस डर से भरी थी। इब्राहिम एक पल के लिए रुका। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कशमकश उभरी। उसके दिमाग में वो पल घूमने लगे जब उसने पहली बार अपने दिल की बात सुनी थी, और वो अपमान, वो थप्पड़ जो उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसके दिल पर जाकर लगा था। उसने झुंझलाकर अपने बालों में हाथ फेरा और एक कदम पीछे हट गया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये आंसू मुझे रोक लेंगे? उसकी आवाज़ फिर से पत्थर जैसी हो गई। नहीं, आज तुम्हें महसूस होगा कि किसी के जज्बातों को कुचलने का अंजाम क्या होता है। उरूबा कुछ बोल ही नहीं पाई, जैसे उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई हो। उसके चेहरे पर डर की परछाइयाँ और भी गहरी होती जा रही थीं। इब्राहिम की आंखों में अब भी वही ठुकराए जाने का दर्द सुलग रहा था, मगर उसके होठों पर एक ठंडी खामोश मुस्कान थी। वो सामने रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और गहरी नजरों से उसे देखने लगा, जो कमरे के कोने में सहमी हुई सी बैठी थी। तुम्हें आज़ादी चाहिए? उसने बेहद शांत मगर बेरहम लहजे में पूछा। उरूबा ने डरते हुए धीरे से सिर हाँ में हिला दिया। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। तो एक शर्त है, इब्राहिम ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा। आज की रात तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना होगा, तभी तुम्हें आज़ादी मिलेगी, वरना वरना तुम्हारी दोस्त और तुम भी कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगी। उसकी ये बात सुनकर जैसे उरूबा की सांस ही रुक गई। उसकी आंखों में डर और गहरा हो गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। वो अपनी दोस्त को खोने का ख्याल भी सह नहीं सकती थी, और अपनी इज्जत भी वो उसके लिए उतनी ही जरूरी थी। प्लीज ऐसा मत करो, ये गलत है। वो सिसकियों में टूट गई। इब्राहिम की नज़रें अब भी उसी पर जमी थीं और उसकी आवाज़ और भी सख्त हो गई। अच्छी तरह सोच लो, यही तुम्हारा आखिरी रास्ता है। उरूबा ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ खुद को संभालने की कोशिश की। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने हिम्मत जुटाई और धीमे लेकिन टूटे हुए स्वर में बोली, अगर तुम्हें यही करना है तो कम से कम मुझसे मुझसे निकाह कर लो, एक रात के लिए ही सही। मैं गुनाह नहीं करना चाहती। उसकी बात सुनकर इब्राहिम की आंखों में हैरानी की एक लहर दौड़ गई। वो कुछ पल के लिए खामोश हो गया, जैसे उसके अंदर और भीतर जैसे उसके अंदर और बाहर कोई जंग चल रही हो। मगर फिर वो अचानक खड़ा हुआ और गंभीर लहजे में बोला, ठीक है, अगर ये तुम्हारी शर्त है तो मुझे मंजूर है। उरूबा ने गहरी सांस ली, अपने आंसू पोंछे
اور خود کو کسی طرح سنبھالا۔ ابراہیم نے ترنت فون اٹھایا، اپنے آدمیوں کو بلایا اور نکاح کا انتظام کرنے کا حکم دیا۔ کمرے میں سناٹا جم گیا تھا، ہر طرف خاموشی کا بوجھ تھا، بس اس کی کانپتی سانسوں کی ہلکی ہلکی آواز گونج رہی تھی۔ ایک ٹیبل کے چاروں طرف کچھ لوگ کھڑے تھے اور بیچ میں نکاح نامہ رکھا تھا۔ ابراہیم جب بعد ایک طرف کھڑا تھا، اس کی گہری نظریں عروبہ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر عجیب سا ٹھنڈا سکون تھا، جیسے وہ اندر ہی اندر اپنی جیت کا جشن منا رہا ہو۔ عروبہ نے کانپتے ہاتھوں سے پین اٹھایا، اس کے دل میں طوفان مچا ہوا تھا، جیسے یہ فیصلہ اس کی روح کو چیر رہا ہو۔ اس کی نظریں نکاح نامے پر جمی تھیں، آنکھوں کے آگے سب دھندلا پڑ رہا تھا۔ جلدی کرو، ابراہیم کی بھاری آواز کمرے میں گونجی اور اس کا ڈر اور بھی بڑھ گیا۔ اس نے گہری سانس لی، آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کی اور آخر کار پین کاغذ پر چلا دیا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، اس کا وجود جیسے بے جان ہو گیا تھا۔ اس نے بھاری دل سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے، جیسے اپنی ہی قسمت پر ہار کی مہر لگا رہی ہو۔ نکاح پڑھانے والے نے رسم پوری کی، دعائیں دی گئیں، مگر ان الفاظوں کا اثر اس کے دل تک نہ پہنچ سکا۔ وہ سب اس کے لیے بس کھوکھلے شبد بن کر رہ گئے۔ نکاح کے بعد وہ دھیرے سے اٹھی، اس کی نظریں اپنے ہی کانپتے ہاتھوں پر ٹک گئیں جو اب بھی اس پل کا بوجھ محسوس کر رہے تھے۔ ابراہیم ایک قدم آگے بڑھا، اس کے چہرے پر جیت کی صاف جھلک تھی۔ اس نے نکاح نامہ اٹھایا اور گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اب تم صرف میری ہو مسز ابراہیم، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، اس نے مضبوط اور حاوی لہجے میں کہا، اور اس کے یہ شبد جیسے عروبہ کے دل پر بوجھ بن کر اتر گئے۔ عروبہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں بے بسی تھی اور دل میں خاموش بغاوت اٹھ رہی تھی، مگر اس کے ہونٹ ایک دم خاموش رہے، ایک شبد بھی باہر نہ آ سکا۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے کٹھن پریکشا کا پل تھا، جسے اس نے ٹوٹے ہوئے دل اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سویکار کر لیا تھا۔ فارم ہاؤس اب خالی ہو چکا تھا، سب جا چکے تھے اور وہ دونوں اکیلے رہ گئے تھے۔ اندر چلو، کمرے میں آتا ہوں، حکم دے کر وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ عروبہ بھاری بے جان قدموں سے چلتے ہوئے اس کے سلیقے سے سجے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ بے حد خوبصورت تھا، مگر اس کے لیے وہ کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ جا کر بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور اس کے دکھ سے بھرے چہرے کی معصومیت اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ قریب 1 گھنٹے کے بعد ابراہیم بھی کمرے میں آ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ یہ لو، اسے پہن کر آؤ، اس نے بیگ اس کی طرف پھینکتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ عروبہ نے حیرانی سے اس بیگ میں دیکھا، جیسے سمجھ نہ پا رہی ہو۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ پہن کر آؤ اسے، وہ لاپرواہی سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، تو عروبہ کا چہرہ شرم اور ڈر سے لال ہو گیا۔ نہیں، میں یہ نہیں پہن سکتی، اس نے ترنت انکار میں سر ہلا دیا۔ ابراہیم ایک دم سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ یہ بکواس دوبارہ مت کرنا۔ عروبہ سہم گئی، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تم اب میرے نکاح میں ہو، اسی لیے جو کہوں گا وہی کرو گی، سمجھی تم؟ وہ ہر شبد کو دبا کر ڈر پیدا کرتے ہوئے بولا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کے لہجے کی سختی نے عروبہ کی ہمت توڑ دی۔ وہ بے بس ہو کر اپنے ہونٹ کاٹنے لگی، آنکھوں میں پھر سے آنسو بھر آئے۔ آخر کار اس نے وہ نائٹی اٹھائی اور دھیمے ٹوٹے قدموں سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اس بے رحم انسان کی بات مانے، کیونکہ حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ رکو، وہ دروازے تک پہنچی تھی کہ پھر سے اس کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، یہیں میرے سامنے پہن لو، جب میں نے تمہیں دیکھ ہی لینا ہے تو پھر خود کو چھپانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے سے نئے حکم پر وہ جیسے پوری زمین میں دھنس گئی تھی۔ پلیز نہیں ابراہیم، وہ رو پڑنے کے قریب تھی۔ وہ قدم در قدم چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا تھا۔ شوہر ہوں تمہارا، کوئی غیر نہیں، اسی لیے شرم اور جھجک چھوڑ دو۔ جتنا وقت تم بحث میں برباد کرو گی اتنی ہی سزا بڑھتی جائے گی۔ میں نے تمہاری بات مان کر تم سے نکاح کر لیا، اب آگے سب میری مرضی سے چلے گا۔ اس کا لہجہ نرم تھا، مگر آنکھوں میں شرارت اور جذبات کے رنگ مچل رہے تھے۔ وہ آنسو پیتے ہوئے شاپنگ بیگ سے نائٹی نکالنے لگی۔ اس کے چہرے پر بے بسی دیکھ کر ابراہیم کو ایک پل کے لیے شاید اس پر رحم آ گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کی ساری لائٹس آف کر دیں۔ عروبہ کے دل سے بے اختیار ایک سکون بھری سانس نکلی تھی۔ ماحول پر ایک عجیب سی معنی خیز خاموشی چھا گئی تھی۔ عروبہ کی دھیمی سانسوں کی آواز کمرے کو بوجھل بنا رہی تھی۔ وہ واپس بیڈ پر بیٹھ کر اس کے نائٹی پہننے کا انتظار کرنے لگا۔ نائٹی بہت چھوٹی تھی، وہ یہ پہنتے ہوئے ہی سمجھ چکی تھی، اور اب اسے بے حد شرم آ رہی تھی۔ ابراہیم نے ایک جھٹکے سے ساری لائٹس آن کر دیں۔ وہ شرم سے اپنی آنکھیں کس کر بند کر گئی، جیسے روشنی بھی اسے چبھ رہی ہو،
और उधर इब्राहिम की नजरें उसके मासूम बेदाग चेहरे और उसके तराशे गए नरम वजूद पर ठहर गईं, हिलने का नाम ही नहीं ले रही थीं। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसके भीतर दबे जज्बात भड़क उठे थे, जैसे किसी ने आग सुलगा दी हो। होंठ खुले के खुले रह गए थे, गले में गिल्टी उभर कर गायब हुई थी। थूक निगलकर उसने खुद की हालत पर काबू पाया था। ये सच था कि वो जिद्दी था, मगरूर था। जो चीज उसे पसंद आ जाती थी उसे हासिल कर लेता था। लेकिन आज तक कभी कोई लड़की उसे पसंद आई ही नहीं थी। जब वो इस हद तक किसी लड़की के करीब जाता, पहली बार वो किसी लड़की को इस रूप में देख रहा था जिसे देखकर इब्राहिम की हालत बुरी तरह खराब हो रही थी। नाइटी उसके शरीर की हर रेखा को साफ तौर पर दिखा रही थी, और ये बात उसे और भी बेचैन कर रही थी। डर और शर्म से बंद आंखें, लाल अंगार होंठ जिन्हें कुचल कुचल कर उसने लाल अंगार कर लिया था, होंठों से नीचे सफ़ेद सुराहीदार गर्दन, और गर्दन से नीचे नजर पड़ते ही इब्राहिम का दिल एक हार्ट बीट मिस कर गया था। उसकी नरम दूधिया धड़कनों पर उसकी नाइटी मुश्किल से ही टिकी हुई थी, बल्कि ना के बराबर छुपाए हुए थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और वो सिर झुकाए आंखें मजबूती से बंद किए खड़ी रही, जैसे खुद को इस पल से बचा लेना चाहती हो। वो उसके बेहद करीब आ गया और बंद आंखों के पीछे से उरूबा ने उसकी खुशबू से महसूस कर लिया कि वो उसके बेहद करीब खड़ा है। आंखें खोलो उरूबा, वो उसके कान के करीब आकर गहरी गंभीर सरगोशी में बोला, और उसकी गर्म सांसों की तपिश ने उसे अंदर तक कांपने पर मजबूर कर दिया। अगले ही पल उसने अपने दहकते नरम होंठ उरूबा के गाल पर रख दिए कि उसे झटके से अपनी बाहों में उठाया और उठाकर बेड तक ले आया। उरूबा की आंखें तुरंत खुल गईं। उसके स्पर्श से वो बेचैन सी हो उठी थी, जैसे दिल अपनी जगह संभल नहीं पा रहा था। वो उसे बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर जरा सा झुका था। उसकी नजरें उसके अनारी होंठों पर जमी हुई थी, और फिर बिना एक पल गवाए वो उसी तीव्रता के साथ उसके नरम अनारी होंठों पर झुक गया। इब्राहिम की शिद्दत में एक जुनून था, एक तड़प थी। वो कराह कर रह गई। वो नाइटी के ऊपर से उसके वजूद की नरमाहट को महसूस करने लगा। वो सिसकियां भरने लगी। इब्राहिम के स्पर्श में एक अजीब सा जुनून और गहराई थी। होंठों से उसके मखमली वजूद को छूते हुए वो खुद को एक अलग ही दुनिया में महसूस कर रहा था। वो रोकना चाहती थी, मगर जानती थी उसका विरोध किसी काम का नहीं। आगे की डोरी खोली तो नरम मुलायम छोटी छोटी गोल धड़कनें उसके सामने एक अलग ही नज़ारा पेश कर रही थी, जबकि उरूबा ने शर्माकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। गहरी सांसों के बीच ऊपर नीचे होती उसकी धड़कनें इब्राहिम को अपनी ओर खींच रही थीं। होंठ का कोना कुचलते हुए वो उसकी धड़कनों पर झुक चुका था, और इब्राहिम के स्पर्श ने उरूबा का सारा विरोध दम तोड़ दिया था। शायद दिल में एक सुकून था कि ये जायज रिश्ता है, इसलिए उसका दिल भी कहीं अंदर से इन पलों में बहकने लगा था। धीरे धीरे हर पर्दे से आजाद करता हुआ वो उरूबा की नाजुकी में उतर गया था। पहले जो उसके स्पर्श में जुनून था, शिद्दत थी, अब वो धीरे धीरे नरमाहट में बदल चुकी थी, क्योंकि उरूबा की नाजुकी में उतरते हुए उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो कितनी नाजुक और सॉफ्ट है। उसकी हल्की दर्द भरी सिसकियों को वो अपने होठों में दबा गया था, लेकिन आखिरी मोमेंट पर वो खुद को रोक नहीं सका। उसकी नाजुकी में ऊपर नीचे होते हुए एक बार फिर जज्बातों में बहता उसे सिसकने पर मजबूर कर गया। रात धीरे धीरे सरक रही थी, मगर इब्राहिम के जुनून में कमी नहीं आई थी। वो उसके जुनून को सहते सहते बेबस और निढाल होती जा रही थी। वो उसे खुद में इस तरह समेट रहा था जैसे उससे कितनी मोहब्बत करता हो, जबकि उरूबा इस रिश्ते की सच्चाई जानती थी। उसने सिर्फ बदला लेने के लिए उससे शादी की थी, और अब बदला लेने के लिए ही वो उसके करीब आया था। उसे पा लेने के बाद इब्राहिम की जिंदगी में उसका कोई महत्व, कोई इज्जत नहीं थी। ये बात उरूबा अच्छी से जानती थी। उसकी सुबह आँख खुली तो वो उसके चौड़े सीने पर थी। वो शर्म से लाल होते पीछे हटी, मगर उसने फिर से अपने करीब खींच लिया। वो बेख्तियार उसके चेहरे को देखने लगी, जो बेहद खूबसूरत और मासूम था, मगर अंदर से कठोर और निर्दयी था। कल रात उसकी तीव्रता सहते सहते वो निढाल हो चुकी थी, मगर फिर भी उसने उसे राहत नहीं दी थी, और अब भी वो उसे अपने से लगाए बेपरवाही से आंखें बंद किए हुए था। उरूबा के दिल में गुस्से का तूफान उठकर खड़ा हुआ। वो एक झटके से उससे अलग हुई थी। ये क्या तरीका है? वो अचानक झुंझलाकर उठ बैठा, आंखों में तेज गुस्सा चमक रहा था। उरूबा की हरकत उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। रात गुजार ली ना तुमने, अब मुझे जाने दो, वो उठते हुए बोली तो उसने वापस उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो अचानक इस हरकत से घबरा सी गई थी। इतनी भी क्या जल्दी है डियर वाइफ, सब्र तो करो, अभी तो जी भरकर तुम्हें देखा भी नहीं है, वो अर्थपूर्ण लहजे में कहता हुआ उसे गहरा झटका दे गया। आपने तो कहा था कि बस एक रात चाहिए,
اور اب تم اپنی بات سے مکر رہے ہو۔ عروبہ کا دل چاہا کہ اس کا خوبصورت چہرہ اپنے ناخنوں سے نوچ ڈالے۔ ہاں کہا تھا میں اپنی بات سے کم مکر رہا ہوں، وہ لاپرواہی سے بولا اور پھر سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ اس کی بات پر سلگتی ہوئی جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ مجھے ابھی طلاق دو اور میری جان چھوڑو، وہ غصے سے تنگ آ کر بولی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے بی بی، ابھی تو خیز شروع ہوا ہے، وہ دھیمے سرگوشی جیسے لہجے میں بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عروبہ کو اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ مطلب صاف ہے، نکاح تمہاری مرضی سے ہوا مگر آزادی تمہیں میری مرضی سے ملے گی۔ اس کی بات پر عروبہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ نکاح کر کے بری طرح پھنس چکی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے بیچ ایک رات کا کانٹریکٹ ہوا تھا۔ وہ بھڑک اٹھی۔ ہاں ہوا تھا، مگر اس کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ نکاح کا تو ثبوت میرے پاس ہے، وہ آرام سے بولا، اور وہ سن رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس انسان سے کیا کہے جو اسے بری طرح جال میں پھنسا چکا تھا۔ زیادہ دماغ مت لگاؤ مسز ابراہیم، جاؤ میرے لیے راستہ بناؤ بس، وہ اسے لگاتار خاموش دیکھ کر بولا۔ وہ بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹتی رہ گئی۔ تم جاؤ یار، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اپنی مرضی چلاؤ گی تو بری طرح پھنس جاؤ گی، اسی لیے میرے ساتھ شرافت سے چلو جیسے میں چل رہا ہوں۔ اس بار اس کا لہجہ سخت تھا۔ وہ اندر ہی اندر تڑپ کر رہ گئی، پھر پیر پٹکتے ہوئی کچن میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ابراہیم نے فون نکالا۔ ہیلو، وہ جو لڑکی گودام میں ہے اسے واپس ہاسٹل سرکشت پہنچا دو۔ وہ حکم دے کر اطمینان سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں وہ ناشتہ بنا کر لے آئی تھی۔ وہ بھی فریش ہو کر باہر آ گیا تھا۔ عروبہ نے خاموشی سے ناشتہ بیڈ پر رکھ دیا اور خود واش روم کی طرف چلی گئی۔ ابراہیم چپ چاپ ناشتہ کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ نکھری نکھری باہر آئی تھی۔ اس کے لمبے بال کمر پر جھول رہے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ کچھ پل کے لیے ٹھہر سا گیا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کو مشکل سے نظر انداز کرتی آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ابراہیم کی نیت میں پھر سے ہلچل ہونے لگی۔ اس کا وجود اور بالوں کی خوشبو سے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ آ جاؤ ناشتہ کر لو تم بھی، ابراہیم نے کہا تو وہ کچھ پل رک کر اسے دیکھنے لگی۔ کر لوں گی، میری فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، کہہ کر وہ پھر سے آئینے کی طرف مڑ گئی۔ ابھی اسے کچھ ہی پل ہوئے تھے کہ ابراہیم نے اسے کھینچ کر اپنی طرف کر لیا اور اس کی گردن کے پاس جھک گیا۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی، اسے دور دھکیلنا چاہا مگر اس کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ وہ بس چھوٹنے کی کوشش ہی کرتی رہ گئی۔ میں نے تمہاری دوست کو سرکشت ہاسٹل پہنچا دیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میرے ساتھ طریقے سے رہو، وہ اس کے کان کے پاس آ کر بولا۔ یہ سن کر وہ اندر سے تھوڑا شانت ہوئی تھی کہ ستارہ صحیح سلامت پہنچ گئی تھی، مگر اب وہ خود کو اس سے کیسے چھڑائے یہی سوچ اسے پریشان کر رہی تھی۔ ادھر وہ بالکل بے پرواہ تھا، طلاق کی تو دور دور تک کوئی بات نہیں تھی۔ چھوڑو مجھے ابراہیم، وہ چلا اٹھی مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ الٹا اسے اٹھا کر پھر سے بیڈ پر لے گیا۔ بس اب ایک اور لفظ نہیں، وہ دبے مگر سخت لہجے میں بولا۔ میرے صبر کی بھی حد ہے عروبہ۔ ہاں ٹھیک ہے، رات کو تمہاری مرضی کے بنا تم سے رشتہ بنایا تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں تکلیف دینے کا ارادہ ہی ہوتا تو بنا شادی کے ہی تمہارے قریب آ جاتا اور تم میرا کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ تم نے خود ہی نکاح کے لیے رضامندی دی، اور اتنی بھولی تو نہیں ہو تم کہ شادی کے بعد میاں بیوی کے بیچ کون سا رشتہ بنتا ہے؟ پھر کیوں رات کو ہمارے بیچ بن رہے رشتے سے انکار کر رہی تھی، विरोध कर रही थी؟ उसके बावजूद भी मैंने तुम्हारे साथ नरमी रखी थी और अभी तुम मेरे निकाह में हो, मेरी बीवी हो। मेरा दिल अब दोबारा से तुम्हारे करीब आने को कर रहा है तो क्यों विरोध कर रही हो? हालांकि अच्छी तरह जानती हो ये निकाह तुम्हारी मर्जी से किया था मैंने। बोलो, जवाब दो। वो गुस्से से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए जोर से दबा गया था। उसे दर्द तो हुआ था लेकिन जाहिर नहीं होने दिया, बल्कि वो उसे नफरत से देखकर मुंह फेर गई। वो उसके इस अंदाज पर भीतर ही भीतर गुस्से से भड़क उठा था। कुछ देर पहले जो जज्बातों का तूफान उठा था गुस्से में कहीं दब गया, फिर उसे छोड़कर वो कमरे से बाहर निकल गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो अपनी किस्मत को कोसते हुई वापस वॉशरूम में बंद हो गई। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गई थीं। वो सुबह गया था और रात को लौटकर फार्म हाउस आया था। उसने खाना किचन में रखा और बाकी शॉपिंग बैग्स लिए दबे पांव कमरे की ओर बढ़ गया। अंदर वो दुनिया से बेखबर सो रही थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आया और सारे बैग एक साइड पर रख दिए। फिर उसके बेड के करीब खड़े होकर बड़े ही गौर से उसे देखने लगा, जो सोते हुए भी उसे बेचैन कर रही थी। उसने अपने बेकाबू जज्बातों को काबू में रखते हुए उसकी कलाई पकड़कर उसे जगा दिया। उठो रूबा, उठकर खाना खा लो। उसकी आवाज़ पर वो गहरी नींद से उठ बैठी और उसकी तरफ देखने लगी। उठ जाओ रूबा, मुझे भी भूख लगी है।
کھانا لایا ہوں، نکال کر لے آؤ۔ وہ تھکا ہوا سا لگ رہا تھا۔ وہ مجبوری میں اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا، جبکہ وہ خاموشی سے سائڈ میں بیٹھ گئی۔ اس نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ کھانا کھاؤ تم بھی، ابراہیم نے اسے یوں بیٹھے دیکھ کر ترنت کہا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے صاف انکار کر دیا، جبکہ اندر ہی اندر بھوک اسے بری طرح ستا رہی تھی۔ وہ ناشتے کے بعد سے کچھ نہیں کھایا تھا اور بھوکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ سو گئی تھی اور اب اٹھی تھی۔ ابراہیم نے اسے کچھ پل چپ چاپ دیکھا، پھر ہلکی سختی اور نرمی سے ملے لہجے میں کہا، جد مت کرو روبا، آ کر کھانا کھا لو، خود کو سزا دینے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ وہ چپ رہی تو وہ تھوڑا اور گمبھیر ہو گیا۔ مجھے بار بار کہنا پسند نہیں، اگر تم نے خود نہیں کھایا تو پھر مجھے اپنے طریقے سے کھلانا پڑے گا، اور یقین مانو وہ طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ اس کی آواز میں چھپی نرمی اور دباؤ دونوں اثر کر گئے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھی اور آ کر چھوٹے چھوٹے نوالے لینے لگے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کھانا کھا چکے تھے تو وہ برتن کچن میں رکھ آئی۔ ایک کپ کافی بھی بنا لاؤ۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئی اسے پھر سے نیا حکم ملا اور وہ اندر ہی اندر کھینچتی ہوئی واپس کچن میں چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد کافی بنا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس کے چہرے پر دبے ہوئے غصے کی جھلک ابراہیم صاف دیکھ سکتا تھا۔ کچھ کپڑے لایا ہوں تمہارے لیے، ان میں کچھ نائٹ سوٹ بھی ہیں، ان میں سے یہ بلیک والا پہن کر آؤ، دیکھنا چاہتا ہوں تم پر کیسا لگتا ہے۔ وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے سدے ہوئے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، حالانکہ اندر ہی اندر وہ اس کی حالت سے مزہ بھی لے رہا تھا۔ عروبہ کو لگا جیسے وہ پاگل ہی ہو جائے گی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کا سر پھاڑ کر اس فارم ہاؤس سے بھاگ جائے، مگر یہاں بھی اس کی قسمت نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ چاروں طرف گارڈز اور کیمروں کا سخت پہرا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ جاؤ، اب کیا سوچ رہی ہو؟ وہ اسے یوں کھڑا دیکھ کر پھر بولا۔ وہ من ہی من اسے کوستی ہوئی نائٹ سوٹ نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ یہ نائٹ سوٹ پہلے والے سے بھی زیادہ کھلا تھا، پتلے کپڑے کا، جس میں وہ اسہج ہو اٹھی تھی۔ وہ شرم سے لال ہو گئی۔ ڈریس گھٹنوں سے اوپر تک تھی اور اس کا سارا وجود صاف جھلک رہا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی سوچتی رہی جائے یا نہ جائے، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے ایک دوپٹہ اوڑھ کر وہ باتھ روم سے باہر آ گئی۔ ابراہیم نے ایک بھونں اٹھا کر اس کے اس روپ کو دیکھا تھا، پھر ہلکے سے اشارہ کر کے اس کے اوڑھے ہوئے دوپٹے کی طرف اشارہ کیا۔ اسے ہٹا دو، کون بے وقوف اسے نائٹ سوٹ کے اوپر اوڑھتا ہے؟ اس نے کہا تو روبا نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بہت پتلا ہے اور کافی چھوٹا بھی۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ ابراہیم نے گہری نظروں سے اس کے پورے وجود کو دیکھا۔ تو اس میں کیا ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں جس سے اتنا شرماؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا اور اس کے کندھوں سے دوپٹہ نکال کر ایک طرف رکھ دیا۔ ابراہیم اس کے دودھ جیسے مخملی وجود کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا، جو ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ ابراہیم پر ایک نشہ سا سوار ہونے لگا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اس وقت اس کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاتھ آگے کرتے ہوئے وہ اس کی ڈوری کھینچ گیا۔ ریشمی گاؤن تھا، پھسل کر فرش پر گر گیا۔ اس کی حرکت پر عروبہ نے ایک دم سے نظر اٹھا کر ابراہیم کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں جذباتوں کا سمندر مچل رہا تھا۔ وہ اسے دونوں بازو میں اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھا تھا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ عروبہ دھیرے سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے اسپرش کو اپنے وجود پر محسوس کرنے لگی۔ نہ جانے کیسی کشش تھی ابراہیم کی سنگت میں کہ چاہ کر بھی اس کا برودھ نہیں کر پاتی تھی۔ اس کی باہوں میں آتے ہی موم کی طرح پگھل جاتی تھی۔ سنو، میں نے سنا ہے جب بیوی اپنے شوہر کو پیار کرتی ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم بھی مجھے ویسے ہی پیار کرو جیسے میں تمہیں کر رہا ہوں۔ قسمی، اپنی بات کہتے ہوئے وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس سے ایک فرمائش کر گیا، جبکہ عروبہ اس کی اس فرمائش پر پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ یدھ کے میدان میں نہیں بھیج رہا، صرف ایک کس کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ وہ آرام سے تکیے پر لیٹتا ہوا عروبہ کا انتظار کرنے لگا۔ عروبہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی تو ابراہیم نے اسے کھینچتے ہوئے اپنے ایک بازو میں سمیٹ لیا۔ جلدی کرو ورنہ فرمائش بڑھ سکتی ہے۔ ابھی تو ہونٹوں پر کہہ رہا ہوں، بعد میں جہاں کہوں گا وہاں پر تمہارے لیے مشکل بڑھ سکتی ہے۔ عروبہ اتنی ناسمجھ تو نہیں تھی کہ اس کی بات کا مطلب سمجھ نہ پاتی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے ہونٹوں پر اپنے نرم ہونٹ رکھ گئی۔ اس کی اتنی جلد بازی پر ابراہیم نے اپنی ہنسی کو مشکل سے روکا تھا۔ ہلکا سا کس کر کے وہ اس سے الگ ہو گئی، جبکہ چہرے پر شرم کے رنگ بکھرے پڑے تھے۔ ایسے نہیں، جیسے میں کرتا ہوں ویسے ہی۔ ویسے مجھ سے نہیں ہوگا، تم تو جانور ہو، میں جانور تھوڑی ہوں۔ کل رات کو اس کی شدتیں یاد کر کے وہ ناراض ہوئی تھی۔ لیکن مجھے وہی جنونی کس چاہیے، جلدی کرو فاسٹ۔
3 तक गिनूंगा, वरना तुम जानती हो मैं आगे तुमसे क्या करवाऊंगा। उसकी नरम धड़कनों से धीरे धीरे खेलता हुआ वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। 1, 2, वो 3 कहता उससे पहले ही उरूबा उसके होठों पर झुकते हुए उसके होठों को बड़ी ही शिद्दत से पीने लगी। इब्राहिम मदहोश होता उसे महसूस कर रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे से उलझ रही थीं और वो उसकी नजरों की ताब न लाते हुए जल्दी ही पीछे हटी थी और अपना रुख उसकी तरफ से फेर लिया, क्योंकि शर्म के मारे उसके गाल दहक उठे थे। जबकि इब्राहिम ने हंसते हुए उसे पीछे से अपने सीने से लगा लिया था। रात यूं ही बीत गई, खामोशी, मदहोश सिसकियों और सरगोशियों के बीच। उसे इब्राहिम की जिंदगी में आए पूरा 1 महीना हो चुका था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था और वो खुद को हालात के साथ बहने देने लगी थी। या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि उसने खुद भी इब्राहिम की आदत सी लगने लगी थी। वो काम के सिलसिले में घर से बाहर चला जाता तो उस रात तुरूबा को सुकून की नींद नहीं आती थी, लेकिन जिद और गुस्से के हाथों मजबूर होकर वो इस बात का इजहार इब्राहिम से नहीं करती थी। सुबह के वक्त सूरज की हल्की रोशनी किचन की खिड़की से अंदर आ रही थी। वो चाय चूल्हे पर रखकर इब्राहिम के लिए जूस बनाने लगी और हर रोज की तरह अपने ख्यालों में गुम थी। अचानक ऊपर से एक घुटी घुटी सी आवाज़ सुनाई दी। वो एकदम से चौंक गई। तुरंत उसके दिल में इब्राहिम का ख्याल आया था, क्योंकि कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। कभी बुखार आ जाता तो कभी उतर जाता। कमज़ोर भी काफ़ी हो गया था, खाना भी कम खाता। पता नहीं उसे क्या हो गया था। वो उसकी हालत को महसूस करती थी, लेकिन पूछती नहीं थी। कल भी उसने नोट किया था कि वो काफ़ी थका थका सा लग रहा था। एक बार तो इब्राहिम को जोर का चक्कर भी आया था। अगर वो सोफे को न पकड़ लेता तो यकीनन गिर जाता। न जाने क्यों उरूबा का दिल अनजाने डर से धड़क उठा था। इस वक्त भी जब उसे कमरे से घुटी घुटी सी आवाज़ आई तो तुरंत गैस बंद करके वो आवाज़ की तरफ भागी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसका दिल बेकाबू धड़क रहा था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा कि इब्राहिम बिस्तर के पास झुका हुआ था और फर्श पर खून के छींटे पड़े हुए थे, जबकि इब्राहिम की सांसें तेज तेज चल रही थीं और वो जोर जोर से खांस रहा था। इब्राहिम! उरूबा चीख पड़ी और फौरन उसके पास झुक गई। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने इब्राहिम के कंधे को सहारा दिया। ये क्या हो रहा है? इब्राहिम ने मुश्किल से अपनी लाल होती आंखें उठाईं और कांपती आवाज में बोला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ ठीक नहीं है। उरूबा ने बिना एक पल गवाए ड्राइवर को आवाज़ दी और उसे अस्पताल ले जाने को कहा। रास्ते भर वो उसे संभाले रही, उसके माथे का पसीना पोंछती रही। उसके दिल में डर भरा हुआ था, मगर जुबान खामोश थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने इब्राहिम को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले लिया। उरूबा बाहर बैठी बेचैनी से अपने हाथ मसल रही थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। आपसे एक बात करनी है, डॉक्टर ने कहा। मरीज का हमने पूरी तरह जांच कर ली है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें कैंसर है। ये अल्फाज सुनते ही रूबा की आंखें हैरानी और सदमे से फैल गईं। वो अपनी जगह जैसे जड़ हो गई, मानो किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। इब्राहिम जो डॉक्टर की बात सुन रहा था, उसके दिल में पहली बार मौत का डर गहराई से उतरने लगा। कमरे की खामोशी उसके जहन में गूंजने लगी। उसके दिल में खौफ का एक तूफान उठ चुका था। उसकी काली आंखों की चमक फीकी पड़ चुकी थी और चेहरे पर मायूसी छा गई। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, मगर उसका दिल बेबस था। उरूबा ने उसकी हालत देखकर अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सकी। उसके कदम धीरे धीरे इब्राहिम के बेड की तरफ बढ़े। वो उसके पास आकर खड़ी हो गई, मगर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इब्राहिम ने हल्का सा सिर मोड़कर उसे देखा। ये वक्त सबसे ज्यादा जालिम है उरूबा। उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। मैं हमेशा खुद को किसी के रहमो करम पर ना रखने की बात करता था, और आज आज मेरी जिंदगी मेरे अपने हाथों में नहीं है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उरूबा की आंखों में आंसू और दर्द एक साथ उमड़ आए थे, मगर उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। मौत का साया जैसे दोनों को एक ही कमरे में कैद कर चुका था, जहां हर गुजरता पल एक भारी सजा की तरह महसूस हो रहा था। उरूबा को तो खुश होना चाहिए था कि इब्राहिम उसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, लेकिन नहीं, वो खुश नहीं थी, बल्कि उसका दिल अंदर से खून के आंसू रो रहा था। इब्राहिम की ज़िंदगी की दुआएं मांग रहा था। अस्पताल का कमरा जहां चारों तरफ सन्नाटा था, मगर अंदर ही अंदर इब्राहिम और उरूबा की दुनिया में एक तूफान मचा हुआ था। इब्राहिम का इलाज शुरू हो चुका था, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक थी। वो बिस्तर पर लेटा खामोशी से छत को घूरता रहता, जैसे वहीं अपने ख्यालों में, जैसे वहीं अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा हो। वो हर वक्त उसके पास मौजूद रहती। उसने अपनी थकान और परेशानी सब छुपाकर
ابراہیم کی دیکھ بھال کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ کبھی اسے پانی پلاتی، کبھی دوا کا وقت یاد دلاتی اور کبھی اس کی تکلیف کم کرنے کے لیے رات رات بھر جاگتی رہتی۔ ابراہیم کی نظریں اس پل عروبہ کے ویوہار پر ٹکی رہتی۔ اسے گہرائی سے احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے کس طرح اس معصوم لڑکی کو اپنی جد اور گھمنڈ کا شکار بنایا تھا۔ عروبہ کی نرمی اور تیاگ اسے بار بار شرمندہ کر رہے تھے۔ وہ اس کے لیے سوپ بنا کر لائی تو ابراہیم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی اتر آئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چمچ تھاما اور دھیمی آواز میں بولا، عروبہ، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا شاید میں کبھی اس کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا۔ عروبہ نے نظریں جھکا لی مگر کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی یہ وقت الزام لگانے کا نہیں بلکہ اسے سہارا دینے کا تھا۔ مجھے موت کا ڈر ہر وقت ستاتا ہے کیونکہ میں مرنا نہیں چاہتا، تمہارے ساتھ اور جینا چاہتا ہوں۔ ابراہیم کی آواز کانپ رہی تھی، ایسا لگتا ہے جیسے ہر پل میری سانسیں مجھ سے چھنتی جا رہی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جو جرم کیے، جو غلطیاں کیں، وہ سب میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ مجھے معافی مل سکتی ہے۔ عروبہ نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہوتی ہے ابراہیم، لیکن معافی تبھی ملتی ہے جب انسان دل سے توبہ کرے اور آگے صحیح راستہ چنے۔ ابراہیم نے اس کی بات سن کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک ہلکی سی راحت اتری، جیسے عروبہ کے لفظوں نے اس کے گھائل دل پر مرہم رکھ دیا ہو۔ مگر موت کا سایہ اب بھی اس کے اندر بے چینی جگا رہا تھا۔ ہر دن، ہر پل اب اس کے لیے ایک جنگ بن چکا تھا۔ علاج کی تکلیف اور موت کا ڈر اسے توڑ دیتے، مگر عروبہ کا ساتھ اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ وہ ہر رات سونے سے پہلے عروبہ کے چہرے کو دیکھتا اور سوچتا، شاید یہ لمحے اس کی زندگی کے آخری خوبصورت پل ہیں۔ اس کے دل میں پچھتاوے کے ساتھ ایک نئی امید بھی جنم لیتی تھی۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ اگر وہ اس بیماری سے بچ گیا تو اپنی زندگی پوری طرح بدل دے گا، اپنے گھمنڈ اور خود غرضی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا اور ایک ایسا انسان بنے گا جس پر عروبہ غرب کر سکے، کیونکہ وہی اس کی محبت تھی، اس کے ہر سکھ دکھ کی ساتھی تھی، جو اس کے کٹھور برتاؤ کے بعد بھی اس کی پرواہ کر رہی تھی، اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ اسپتال کے وشال کمرے میں گہری خاموشی پسری ہوئی تھی، مگر ابراہیم کے دل اور دماغ میں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ ہر خیال جیسے اسے بھیتر سے توڑ رہا تھا۔ اسی بیچ کریڈور میں تیز قدموں کی آہٹ گونجی۔ جاوید حسین بے چینی اور گھبراہٹ کے ساتھ سیدھے اسی کمرے کی طرف بڑھے جہاں ان کا بیٹا زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ان کی نظر ابراہیم پر پڑی، بستر پر کمزور اور تھکا ہوا۔ ایک پل کو جیسے ان کی سانسیں رک گئیں۔ ابراہیم، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ ان کی آواز بھرا گئی۔ اتنا بڑا سچ مجھ سے چھپایا؟ میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا درد مجھ سے زیادہ کون سمجھے گا؟ ابراہیم نے بھاری پلکیں اٹھا کر اپنے پتا کی اور دیکھا۔ اس کے چہرے پر پچھتاوا، تھکان اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ پاپا، میں آپ کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آواز دھیمی اور کانپتی ہوئی تھی۔ سوچا تھا خود ہی سنبھال لوں گا، مگر اب مجھ سے یہ درد اکیلے نہیں سہا جا رہا۔ جاوید حسین ایک جھٹکے سے اس کے پاس آئے اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں کس کر تھام لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجہ اب بھی مضبوط۔ جب باپ زندہ ہو تو بیٹا اکیلا نہیں لڑتا۔ سن لو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بیماری ہے، کوئی آخری فیصلہ نہیں، اور ہم اسے ہر حال میں ہرائیں گے۔ کمرے میں کچھ پل کے لیے سناٹا اور بھی بھاری ہو گیا، پھر ان کی نظر دھیرے دھیرے کمرے کے کونے میں کھڑی عروبہ پر پڑی۔ وہ خاموش کھڑی تھی، چہرہ تھکان سے بجھا ہوا، آنکھیں راتوں کی جاگی ہوئی، مگر ان میں ابراہیم کے لیے ایک اٹوٹ فکر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جاوید حسین اس کی طرف بڑھے، ان کی نگاہیں اب نرم ہو چکی تھیں۔ تم ہی ہو نا جو اسے سنبھالے ہوئے ہو؟ ان کی آواز میں شکر گزاری اور درد دونوں تھا۔ جس طرح تم نے اس کا ساتھ دیا وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ عروبہ نے ہلکا سا سر جھکا لیا مگر اس کی آنکھوں میں بھرے آنسو اب چھپ نہ سکے۔ ابراہیم نے دونوں کو دیکھا، ایک طرف اس کا باپ، دوسری طرف وہ لڑکی جسے اس نے سب سے زیادہ تکلیف دی تھی اور وہی آج اس کے سب سے قریب کھڑی تھی۔ اس پل اسے پہلی بار اپنے کیے ہر ظلم کا وزن سچ میں اپنے اوپر محسوس ہوا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے ابراہیم؟ جاوید حسین نے نرم لہجے میں ابراہیم کی اور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابراہیم نے عروبہ کی طرف دیکھا، وہ جھکی نگاہوں کے ساتھ خاموش کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان آئی مگر آنکھوں میں انکہی بھاونائیں تیر رہی تھیں۔ پاپا، یہ عروبہ ہے۔ اس کی آواز میں ایک الگ سی نرمی آ گئی تھی۔ میری محبت، میری بیوی، آپ کی بہو، ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ جاوید حسین کے چہرے پر حیرانی اور خوشی ایک ساتھ ابھر آئے۔ کچھ پل کے لیے وہ خاموش رہ گئے، جیسے اس خبر کو محسوس کر رہے ہوں۔
پھر ان کی نگاہیں عروبہ پر ٹھہر گئیں، پیار، اپناپن اور سکون سے بھری ہوئی۔ انہیں اپنے بیٹے کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ سے وہ یہی چاہتے تھے کہ ابراہیم اپنی زندگی کا ساتھی خود چنے۔ پتنی کے گزر جانے کے بعد انہوں نے اسے بڑے نازوں سے پالا تھا۔ وہ ان کا غرب تھا، ان کی دنیا۔ وہ دھیرے دھیرے عروبہ کے قریب آئے اور ان کی آواز میں سچا اپناپن تھا۔ بیٹا، تم نے بہت خوبصورت چناؤ کیا ہے، انہوں نے ابراہیم سے کہا، پھر عروبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ایسی لڑکی جو تمہاری اس حالت میں بھی تمہارا ساتھ دے رہی ہو، تمہاری سیوا کر رہی ہو، وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ عروبہ نے دھیرے سے سر اٹھایا اور ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر جو سمان اور اپناپن تھا، اس نے اس کے دل کو چھو لیا۔ انکل، میں تو بس اپنا فرض نبھا رہی ہوں، وہ دھیمے سے بولی، مگر اس کی آواز میں چھپا درد اور سچائی دونوں صاف محسوس کر رہے تھے۔ یہ صرف فرض نہیں بیٹی، یہ محبت ہے، اور اس محبت کا قرض میں کبھی ادا نہیں کر پاؤں گا، جاوید حسین نے نرمی سے کہا اور عروبہ کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ جاوید حسین کے سپنے پن بھرے ویوہار نے اسے اندر تک سکون دے دیا تھا۔ ابراہیم سے ملنے کے بعد جاوید حسین نے ترنت بہترین ڈاکٹروں کا انتظام کیا اور اس کے علاج میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ابراہیم کے دل میں اپنے پاپا اور عروبہ کے لیے اور بھی زیادہ محبت اور سمان پیدا ہو گیا تھا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی زندگی صرف اس کی اپنی نہیں رہی، بلکہ ان دونوں کی دعاؤں اور پیار کا سہارا ہے۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ عروبہ اس کے بیڈ کے پاس بیٹھی تھی، ہاتھ میں سوپ کا کٹورا لیے۔ وہ چمچ سے دھیرے دھیرے اسے سوپ پلا رہی تھی۔ ابراہیم کا چہرہ بیماری کی تھکان سے بجھا ہوا تھا، مگر عروبہ کے اس خیال رکھنے والے انداز نے اس کے دل کو سکون دیا تھا۔ ابراہیم، تھوڑا سا اور کھا لو، ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں مضبوط بننا ہوگا، وہ پیار سے بولی۔ ابراہیم نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اگر تم اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی تو شاید میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں۔ عروبہ نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی ذمہ داری نبھاتی رہی اور ہر چمچ کے ساتھ اپنے جذبات بھی اسے محسوس کراتی رہی۔ اسی پل دروازہ کھلا اور جاوید حسین اندر آئے۔ وہ اپنے بیٹے اور بہو کو ساتھ دے کر ٹھہر گئے۔ ان کی آنکھوں میں سکون اور خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ کچھ پل وہ چپ چاپ اس لمحے کو دیکھتے رہے، پھر آگے بڑھتے ہوئے بولے، مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں نے زندگی کے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا ہے۔ ابراہیم نے ان کی طرف دیکھا اور دھیمے سے کہا، پاپا، یہ سب عروبہ کی وجہ سے ہے، اگر یہ میرا خیال نہ رکھتی تو شاید میں اتنی ہمت بھی نہیں جٹا پاتا۔ جاوید حسین مسکرائے اور عروبہ کی طرف اپنی پن بھری نظر سے دیکھا۔ بیٹا، تم نے ثابت کر دیا کہ تم ہمارے لیے کتنی خاص ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں جب ابراہیم ٹھیک ہو جائے گا تو میں تم دونوں کی شادی پھر سے پورے رسم و رواجوں سے کرواؤں گا اور پورے دھوم دھام سے کروں گا، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے اور بہو کے لیے کرتا ہے۔ انکل، آپ کا یہ پیار ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، عروبہ نے شرماتے ہوئے سر جھکا کر کہا۔ جاوید حسین اور ابراہیم دونوں مسکرا دیے۔ کمرے کا ماحول اچانک ہلکا اور خوشگوار ہو گیا تھا۔ تینوں کے دلوں میں اب ایک نئی امید جنم لے چکی تھی۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، اسپتال کے دن اور رات ایک جیسے لگتے تھے، مگر ان 2 مہینوں میں عروبہ اور ابراہیم کے بیچ ایک انکہا رشتہ گہراتا چلا گیا تھا۔ وہ ہر وقت ابراہیم کے پاس رہتی، اس کا خیال رکھتی، اس کے لیے دعا کرتی اور اسے جینے کا حوصلہ دیتی تھی۔ ابراہیم خاموشی سے عروبہ کی محبت بھری نگاہوں کو محسوس کرتا، مگر کبھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں جٹا پاتا۔ وہ جانتا تھا کہ عروبہ نے اس کی زندگی میں امید کی ایک روشنی جلائی ہے۔ دوسری طرف عروبہ بھی دل ہی دل میں اسی انسان کو چاہنے لگی جو کبھی اس کے لیے ڈر اور نفرت کی وجہ تھا، مگر دونوں اپنے جذباتوں کو چھپائے ہوئے تھے۔ ابراہیم کا آپریشن اب قریب تھا۔ ڈاکٹر نے جاوید حسین کو بلایا۔ ان کی آنکھوں میں امید تھی۔ ابراہیم کے آپریشن کا وقت آ گیا ہے۔ اگر آپریشن کامیاب رہا تو وہ پوری طرح ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے، اب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جاوید صاحب نے گہری سانس لے کر کہا۔ ان کا دل بیٹے کی سلامتی کی دعائیں کر رہا تھا۔ آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر عروبہ اور جاوید حسین دونوں بے چینی سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ عروبہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھالے رکھا۔ اب ابراہیم کی زندگی ہی اس کی اپنی زندگی بن چکی تھی۔ وہ دل کی گہرائیوں سے اسے چاہنے لگی تھی۔ لگاتار 3 گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان تھی۔ مبارک ہو، آپریشن کامیاب رہا ہے، ابراہیم اب ٹھیک ہو جائے گا، بس اسے کچھ دن آرام کی ضرورت ہے۔ یہ سنتے ہی عروبہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جاوید حسین نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ سب دعا اور محبت کا اثر ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دیر کے بعد ابراہیم کو ہوش آ گیا تھا اور عروبہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔
ابراہیم تم جیت گئے ہو، تم نے زندگی کو پھر سے حاصل کر لیا ہے، عروبہ نے خوش ہوتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملا رہے تھے۔ زندگی تو تم ہو عروبہ، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں یہ جنگ جیت ہی نہیں پاتا، اس نے عروبہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ عروبہ نے نظریں جھکا لیں اور اس کے دل میں خوشی کی ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب دونوں ایک دوسرے کے لیے زندگی بن چکے ہیں، چاہے ابھی انہوں نے اسے زبان سے قبول نہ کیا ہو، مگر دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کا نام لینے لگی تھیں۔ ابراہیم کے پوری طرح ٹھیک ہونے کے بعد جاوید حسین نے اپنے وعدے کو نبھاتے ہوئے دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ اپنے بیٹے اور بہو کو خوش دیکھنا چاہتے تھے اور یہ شادی ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا ایک خوبصورت موقع تھی۔ پورے پریوار میں ابراہیم جاوید کی شادی کی چرچائیں ہونے لگیں۔ جاوید حسین نے ہر چھوٹے چھوٹے رشتہ دار اور دوستوں کو آمنترت کیا تھا۔ شادی کی محفل ایک وشال ہال میں رکھی تھی، جہاں روشنی کا سمندر تھا، ہر طرف خوشبو پھیلی تھی۔ بڑے بڑے جھومر اور سفید پھولوں کی سجاوٹ نے ماحول کو کسی خواب جیسا بنا دیا تھا۔ عروبہ دلہن کے لباس میں کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ لال اور سنہرے رنگ کے شادی کے جوڑے میں سجی اس کی سادگی اور خوبصورتی ہر کسی کا دل جیت رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی شرم اور خوشی جھلک رہی تھی اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ آج اس کی زندگی ایک نئے سفر کی شروعات کرنے جا رہی ہے۔ ابراہیم اپنی شیروانی میں بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی نظریں عروبہ کی طرف اٹھا رہا تھا، جیسے یقین ہی نہیں ہو پا رہا ہو کہ آج وہ اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ جاوید حسین مہمانوں کا سواگت کرتے ہوئے بے حد خوش تھے۔ ان کے چہرے پر سکون اور گرو صاف جھلک رہا تھا۔ ہر آنے والے مہمان سے وہ مسکرا کر کہتے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ اس خوشی میں شامل ہوئے۔ میرے بیٹے اور میری بہو کے لیے دل سے دعا کریں کہ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ نکاح کی رسم میں مولوی صاحب نے جب عروبہ سے قبولیت کا سوال کیا تو اس نے دھیمی آواز میں قبول ہے کہا۔ اس کے یہ شبد سن کر ابراہیم کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکان پھیل گئی۔ نکاح کے بعد سب نے دونوں کو دعائیں دیں اور مبارکباد پیش کی۔ شادی کی دعوت میں بڑے بڑے کاروباری نیتاؤں اور جاوید حسین کے قریبی دوستوں نے شرکت کی تھی۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ مہمانوں کے لیے شاندار کھانے کا انتظام کیا گیا تھا، جہاں ہر طرح کی ڈش موجود تھی۔ شادی کی رات کے انت میں جب ابراہیم اور عروبہ کو اسٹیج پر بیٹھا دیکھا گیا تو ان کی آنکھوں میں محبت کی چمک صاف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ ایک نئی شروعات تھی جہاں دونوں نے اپنی تمام غلط فہمیوں اور دکھوں کو بھلا کر محبت اور خوشی کی ایک نئی کہانی لکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور پورا گھر شادی کی رسموں کے بعد سکون میں ڈوب گیا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی کا نرم سا اثر تھا جو ماحول کو اور بھی شانت اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ عروبہ لال دلہن کے جوڑے میں سجی بیڈ پر دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہاتھوں کی مہندی کو دیکھتے ہوئے اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ دل کی دھڑکن تیز تھی اور ہر پل ایک عجیب سی بے چینی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ابراہیم نے دروازہ دھیرے سے بند کیا اور کچھ پلوں تک اسے دیکھتا رہا اور اپنے اندر سکون اترتا محسوس کرتا رہا۔ وہ لمحہ اس کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ عروبہ کی معصومیت اور خوبصورتی نے اس کے دل کو پھر سے جیت لیا تھا۔ وہ دھیرے قدموں سے اس کے قریب آیا اور نرم آواز میں بولا، عروبہ کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ عروبہ نے ہلکے سے سر ہلایا مگر نظریں نہیں اٹھائیں۔ ابراہیم نے ایک گہری سانس لی اور کہا، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اور شاید میں اس لائق بھی نہیں کہ تم مجھے معاف کرو، لیکن آج اس مقدس رات میں تم سے دل سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اپنی نفرت اور غصے کی وجہ سے میں نے بہت تکلیف دی ہے تمہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے محبت نے جگہ بنا لی ہے اور آج میں اس محبت کا تم سے اظہار کرتا ہوں۔ عروبہ کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ ابراہیم میں نے بھی تمہیں ہمیشہ غلط سمجھا تھا، لیکن تمہارے بدلے ہوئے رویے اور تمہاری محبت نے یہ ثابت کر دیا کہ تم سچ میں بدل چکے ہو۔ میں نے دل سے تمہیں معاف کر دیا اور شاید اب میں بھی تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ اس کے اظہار پر ابراہیم کے چہرے پر مسکان پھیل گئی۔ وہ آگے بڑھا اور عروبہ کا ہاتھ تھام کر اسے دھیرے سے اپنے قریب لے آیا۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے عروبہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا، کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اس نے پیار سے اس کے ماتھے پر ہلکا سا اپنا محبت کا نرم اسپرش رکھ دیا تھا۔ عروبہ نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دل کے اندر کی ساری شکایتیں، ڈر اور الجھنیں جیسے ختم ہو گئی تھیں۔ دونوں کے بیچ محبت کا ایک خاموش مگر مضبوط رشتہ بن چکا تھا۔ ابراہیم نے اسے دھیرے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر دلوں میں جذباتوں کا ایک گہرا سیلاب امڑ رہا تھا۔ یہ رات ان کے لیے محبت
और अपनेपन की शुरुआत थी, जहां उन्होंने एक दूसरे को समझने और साथ निभाने का वादा किया था। ये नज़दीकी के पल दोनों के लिए हमेशा याद रहने वाले थे। ऐसे लम्हे जो उनकी मोहब्बत को और मजबूत बनाते हुए एक नई जिंदगी की शुरुआत का कारण बने थे। आज की रात उनके लिए बेहद खूबसूरत और दिलकश रात थी, जिसमें सिर्फ इब्राहिम की सच्चाई ही नहीं बल्कि उरूबा की मोहब्बत भी शामिल हो चुकी थी। वो हर पल एक दूसरे के एहसास में डूबते चले गए और कमरे का माहौल उनकी धीमी सांसों के साथ और भी सुकून भरा और गहरा होता चला गया। कुछ साल के बाद, पापा मुझे कोई कहानी सुनाइए ना, फराज ने अपनी मासूम सी आवाज में कहा, तो इब्राहिम ने हंसते हुए उसे गोद में उठा लिया। कहानी? आपको दादा ने इतनी सारी कहानियां सुनाई तो हैं, अब आप मुझे कोई कहानी सुनाओ, इब्राहिम ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा। फराज ने मासूमियत से अपनी छोटी छोटी कहानियों का सिलसिला शुरू कर दिया था और इब्राहिम बस उसे प्यार से देखता रहा। ये लम्हे उसकी जिंदगी के कितने कीमती लम्हे थे, जैसे समय ठहर सा गया हो। उसी दौरान उरूबा भी लॉन्ज में दाखिल हुई, हाथ में चाय की ट्रे लिए। उसने दोनों को देखकर एक पल के लिए रुककर मुस्कुराते हुए सोचा, यही तो वो जिंदगी है जिसकी मुझे हमेशा से चाहत थी। उसने ट्रे मेज पर रखी और इब्राहिम की तरफ देखा, जो फराज के साथ हंसी मजाक में मगन था। चाय ठंडी हो जाएगी, उरूबा ने याद दिलाया तो वो हंस पड़ा। कुछ ही देर के बाद जावेद हुसैन भी लॉन्ज में आ गए थे। इब्राहिम, तुम दोनों को देखकर दिल खुश हो जाता है, और ये पोता तो हमारी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है, और ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है पापा, इब्राहिम ने आदर से जवाब दिया। दादा जान, मुझे चॉकलेट चाहिए, फराज ने अचानक कहा तो सब हंस पड़े। चलो मेरे साथ, तुम्हें अभी चॉकलेट दिलवाता हूँ, और वो उसे लेकर बाहर की तरफ चले गए। लॉन्ज में अब सिर्फ उरूबा और इब्राहिम रह गए थे। कभी सोचा था कि हमारी जिंदगी यहाँ तक पहुँच जाएगी? उरूबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून था। शायद नहीं, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूँ, ये सब तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं था। इब्राहिम ने उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए सच्चाई से कहा। उरूबा ने नज़रें झुका लीं। अब किसी बात को कहने की जरूरत ही नहीं थी, उनकी खामोशी ही सब कुछ बयां कर रही थी। वो चुपचाप उसके कंधे पर सिर रखकर सुकून से मुस्कुरा दी। इब्राहिम ने भी उसे प्यार से अपनी बाहों में समेट लिया। वो उसे पाकर खुदा के सामने शुक्र अदा कर रहा था, जिसने उसे इतनी मोहब्बत करने वाली जीवन साथी दी थी। 5 साल का ये सफ़र दोनों को बहुत कुछ सिखा गया था। जो दुख, गलतफहमियां और तकलीफ़ें थीं, वे सब कहीं बहुत पीछे छूट चुकी थीं। अब उनकी ज़िंदगी में सिर्फ सुकून था, और यही सुकून उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत अंत बन गया था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।